بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آ، السلام علیکم۔ میرا نام محمد امین ذکی ہے اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور وی لاگ میں ہر ایک دو دن کے بعد میں کرتا ہوں۔ تو آج میرا جو موضوع ہے، میں اکثر حیران ہوتا ہوں کہ جو سیاست دان جو ہیں ہمارے پاکستان میں، ایک وقت میں ووٹ کو عزت دو کہتے ہیں، ایک وقت میں ان کا اسٹیبلشمنٹ سے دوستانہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پی ٹی آئی کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ وہ بھی مطلب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رہے۔ جس طرح ایک بڑا محاورہ ہے اور اکثر بولا جاتا ہے کہ دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے اور دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ تو نائنٹیز کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ دو حکومتیں ہوتی تھیں، کبھی وہ اپوزیشن میں، کبھی وہ دوسری پارٹی اقتدار میں۔ تو جو ہماری مقتدرہ تھی، وہ جب ان کے ساتھ کسی کے تعلقات نہیں رہتے تھے ٹھیک کسی پارٹی کے، تو وہ دوسری اپوزیشن کو ساتھ ملا کر تو ایک اتحاد بنا دیتے تھے، جس سے مطلب وہ دوسری پارٹی ہار جاتی تھی الیکشن۔ یہ نائنٹیز میں دو دفعہ میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ ختم ہوئی اور دو دفعہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومتیں ختم ہوئیں۔ تو اس سے ہمیں تاریخ میں سبق ملتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو بھی ہمارے ادارے ہیں، طاقتور ہیں، دوسرے بیوروکریسی ہے، سب سے ہمیں مل کے چلنا ہے۔ اگر کوئی غلط بات ہے تو وہ بیٹھ کے ٹیبل پہ بات کی جا سکتی ہے کہ بھی آپ یہ صحیح نہیں ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں، چاہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ میں ہوں، سیاستدانوں میں ہوں، وہ سمجھتے ہیں کہ یار ایک دوسرے کے ساتھ یہ بات کر کے ہمیں آگے چلنا چاہیے، کوئی ایک دوسرے کی کریکشن کر کے ہمیں آگے چلنا چاہیے۔ اب آپ نے یہ دیکھا کہ جب دو دو دفعہ نون لیگ کی اور دو دو دفعہ پیپلز پارٹی کی حکومتیں ختم ہوئیں، تو انہوں نے آخر سوچا کہ سیاست میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں نہیں ہوتی، سیاست کرنی ہوتی ہے۔ اپنے پارٹی کے لیے، اپنے ملک کے لیے آپ نے سیاست کرنی ہے اقتدار میں آنے کے لیے، یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں۔ تو اسی سلسلے میں انہوں نے پھر میثاق جمہوریت کیا، اور میثاق جمہوریت میں یہی بات سامنے آئی کہ بھئی ہر کوئی اپنی سیاست کرے، لیکن ہماری کوئی دشمنیاں نہیں ہیں آپس سے، اور جو مقتدرہ ہے اس کے ساتھ اپنے تعلقات آپ ٹھیک رکھیں، ساری پارٹیاں اپنے تعلقات ٹھیک رکھیں۔ تو یہ ایک آیا۔ تو اس میں جب وہ میثاق جمہوریت ہو گیا تو ان دونوں پارٹیوں نے پھر 5 سال بھی پورے کیے، ٹھیک ہے۔ 2008 میں جو گورنمنٹ بنی وہ پورے 5 سال چلی پیپلز پارٹی کی حکومت۔ پھر اس کے بعد نون لیگ کی آئی، وہ بھی 5 سال چلی گورنمنٹ 2013 کے بعد۔ لیکن اس کے بعد جب تحریک انصاف آگے آئی تو عمران خان صاحب نے بھی اس بات کے اوپر عمل کیا، اور عمران خان نے بلکہ یہ کہ اس وقت کو جو ہمارے پی ٹی آئی کے فاؤنڈر ممبر یا پرانے لوگ جو تھے وہ اکثر کہتے تھے کہ سیاست میں دشمنیاں نہیں ہوتی، لیکن خان صاحب بہت زیادہ آگے نکل گئے۔ انہوں نے کسی پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں اچھا رکھا، انہوں نے دشمنیاں نبھائیں، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، کوئی اور پارٹی ہو، مطلب ان کو برے القابات سے ان کے مطلب ان کو القابات ایسے دیے کہ مطلب کسی کو چور ڈاکو جو بھی ہے مطلب کہا، وہ جیسے بھی وہ لوگ تھے، لیکن یہ بار بار ریپیٹ کر کے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اچھا نہیں ہوا۔ اور اس میں اب یہ ہوا کہ جب تحریک انصاف کو حکومت ملی تو اس میں بھی عمران خان صاحب نے، حالانکہ اس وقت کی اپوزیشن نے ہاتھ بڑھایا کہ ہم میثاق معیشت کرتے ہیں اور معیشت کو بہتر کرتے ہیں، لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کے لوگ شامل ہو گئے تھے جو کہ جن کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان لوگوں نے عمران خان کو مس گائیڈ کیا، اور عمران خان کو اپوزیشن کے ساتھ چلنے نہیں دیا، جس سے معاملات ایسا خراب ہوتے گئے۔ ایون یہاں تک کہ جو ہمارے اعلائی تھے، جو ہمارے اتحادی تھے، ان کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہونے لگے۔ اور اس میں ہمارے ایسے پی ٹی آئی کے لوگ تھے جو نئے شامل ہوئے یا کچھ پرانے بھی تھے، اس میں انہوں نے عمران خان کو صحیح گائیڈ لائن نہیں دی،
جس سے معاملات بگڑتے گئے، الہی ہم سے علیحدہ ہو گئے اور ہمیں نو کانفیڈنس بھگتنا پڑا۔ تو اب جو ہے اس وقت جو حالات ہیں، عمران خان جیل کے اندر ہیں۔ عمران خان نے پچھلے دنوں ٹویٹ کیا ہے، مطلب اس میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی رگڑا ہے، سیاسی پارٹیوں کو بھی رگڑا ہے۔ اس طرح نہیں ٹھیک، اب سمجھ آنی چاہیے عمران خان صاحب کو، بات سمجھ آ جانی چاہیے، اور جو لوگ ان سے ملتے ہیں انہیں بتائیں کہ ایک طرف ہم نے ایک تعلق ٹھیک رکھنا ہے، یہ نہیں ہے کہ دونوں طرف سے تعلقات خراب کر دینے ہم نے۔ اب اس وقت ہر طرف سے تعلقات خراب ہیں، جب تعلقات خراب ہیں تو ظاہر کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنا تعلق رکھے گی ٹھیک، ان سے حکومتوں سے تعلقات ٹھیک رکھے گی۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہے، میں جو ملکی سیاسی تاریخ، یہ چھوٹا سا اگر تفصیل میں بتاؤں تو تفصیل میں جا کر بہت کچھ سامنے آ سکتا ہے، لیکن میں یہ مختصر بتاؤں گا کیونکہ لوگ مختصر بات سننا چاہتے ہیں کہ ہماری ملکی سیاسی تاریخ میں یہ پرابلم رہا ہے۔ تو ہمیں اب عمران خان صاحب کو جو لوگ ملتے ہیں انہیں بتائیں کہ ہمیں تعلقات ٹھیک رکھنے چاہیے، سیاست میں مستقلاً دشمنیاں نہیں ہوتی، نہ مستقلاً دوستیاں ہوتی ہیں، لیکن اپنا آپ مدعا بیان کرتے رہیں، لیکن ہر ایک کے ساتھ تعلقات خراب نہ کریں۔ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، آپ پہلے ہی آپ نے کہہ دیا کہ اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا تو ہمارے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اس طرح نہیں ہوتا، ہمیں بیٹھنا چاہیے، جوڈیشل کمیشن پہ بھی بات کریں، اور ویسے بھی ہمارے مذاکرات جاری رہنے چاہیے۔ اور اس طرح میں عمران خان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس طرح جیل طویل ہوتی جائے گی، بہتر یہی ہے کہ ہمیں ایک سیاسی انداز میں سوچنا چاہیے، اور ہمیں ہر ایک کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ مطلب حالات کو ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم نے حالات بہتر کرنے ہیں۔ تو یہ میری ریکویسٹ تھی آج، تو انشاءاللہ تعالیٰ حالات بہتر ہو جائیں گے اگر ہم اپنا سوچ سمجھ کے چلیں گے تو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حافظ و ناصر ہو۔ خدا حافظ، تھینک یو۔